السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں گے۔ ملک میں پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ، ڈیزل کی نئی قیمت 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ مٹی کا تیل بھی 11 روپے 19 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 242 روپے 33 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ ایرانی صدر سے بات چیت میں وزیراعظم نے خطے میں حالیہ کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے باہمی وعدوں اور ذمہ داریوں کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ مفاہمتی یادداشت خطے اور اس سے باہر باہمی افہام و تفہیم، احترام اور مشترکہ خوشحالی کے فروغ کے لیے پائیدار بنیاد فراہم کرتی ہے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ امن برقرار رکھنے کے لیے مخلصانہ اور دیانتدارانہ کردار ادا کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے ایران کے نئے رہبر معظم آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنائی کے لیے نیک تمناؤں اور پرتپاک جذبات کا اظہار بھی کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایران کے خلاف امریکی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکہ کے ایران پر اور ایران کے قطر، کویت، بحرین اور اردن میں امریکی اڈوں پر حملوں کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پاکستان اور قطر بطور ثالث ایران اور امریکہ کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ قطر، پاکستان، مصر اور سعودی عرب کے حکام نے بدھ کے روز امریکہ اور ایرانی حکام سے متعدد ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ ثالثی کے عمل میں شامل ایک علاقائی ذریعے کا کہنا ہے کہ وسیع سفارتی کوششیں جاری ہیں تاکہ پہلے دونوں فریقین کے ساتھ کشیدگی میں کمی پر اتفاق کیا جا سکے اور اس کے بعد تکنیکی ٹیموں کے درمیان مذاکرات کے اگلے دور کی تاریخ مقرر کی جا سکے۔ مانگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر دہشت گرد حملے کے تسلسل میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا آپریشن شابان جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 17 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ 5 جولائی سے آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 91 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ اسلام آباد سے زرمین زہرا کی رپورٹ۔ پاک فوج، ایف سی اور بلوچستان پولیس کا آپریشن شابان۔ سیکیورٹی فورسز نے خضدار کی تحصیل زیدی کے علاقے میں دہشت گردوں کا پولیس اسٹیشن پر حملہ بھی پسپا کر دیا۔ ذرائع کے مطابق فوج اور ایف سی کے دستوں کی کارروائی میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ 5 سے 6 مزید دہشت گرد ہیلی کاپٹر آپریشنز میں ہلاک ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شابان کے دوران دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں فتنۃ الخوارج کے خلاف مزید گھیرا تنگ کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے پہاڑوں میں چھپے خارجیوں کو بھاری ہتھیاروں سے بھی نشانہ بنایا اور مزید 4 خوارج مارے گئے۔ 4 اور 5 جولائی کی درمیانی رات ہنا اڑک میں فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے عوام پر حملہ کیا جس میں 4 شہری شہید، 6 زخمی ہوئے۔ 6 جولائی کو مانگی چیک پوسٹ واقعے میں 27 پولیس جوان شہید ہوئے تھے جبکہ 26 خارجی مارے گئے۔ خران میں فتنۃ الخوارج کے 6 اور دالبدین میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ 8 جولائی کو سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں N25 پر فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا جس میں 19 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ اس آپریشن میں سیکیورٹی فورسز کے 11 جوان بھی شہید ہوئے تھے۔ آپریشن شابان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 17 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ 5 جولائی سے آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیس آپریشنز میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 91 ہو گئی ہے۔ زرمین زہرا، جیو نیوز، اسلام آباد۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے آپریشن شبان کی کامیابی پر سیکیورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فتنہ الخوارج کے خلاف گرینڈ آپریشن میں اب تک 75 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ خضدار میں پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کا حملہ پسپا کرنے پر وہ پاک فوج اور ایف سی کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز اور قوم کے پختہ عزم میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ بلوچستان کا امن و امان سبوتاژ کرنے کی ہر سازش ناکام بنائی جائے گی۔ پوری قوم اپنی بہادر اور چوکس افواج اور پولیس کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ بھارت کے خلاف عالمی فورم پر ثبوت لے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سیاسی بحران، امن و امان یا دہشت گردی کا مسئلہ نہیں بلکہ بھارت کی جانب سے باقاعدہ مسلط کی گئی جنگ ہے۔ افغانستان بطور پراکسی استعمال ہو رہا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک جنگ ہے جو ہمارے ہمسایہ دشمن ملک نے انڈیا نے مسلط کی ہے، اور افغانستان جو ہے وہ ایک پراکسی کے طور پہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو آپریشن اس وقت پاک فوج نے اور ایف سی رینجرز اور پولیس نے جو ہے وہ مشترکہ طور پہ شروع ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان دشمن دہشت گرد تنظیم اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈھونڈ کے انشاءاللہ تعالیٰ جہنم واصل کیا جائے گا اور پورے علاقے کو کلیئر کیا جائے گا، اور ان چیزوں کو ہم اقوام متحدہ میں بھی لے کے جائیں گے، باقی ملکوں میں بھی جو ہے وہ یہ سارے ثبوت پیش کریں گے اور ایک پریشر بلڈ کریں گے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے حکومت کو 14 جولائی کی شام تک ڈیڈ لائن دے دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ اس کے بعد وہ مظفر آباد کی جانب مارچ کریں گے۔ حکومت اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اختیار کر رہی ہے؟ دیکھیں، انہیں مظفر آباد کی طرف جو ہے وہ نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ انہوں نے پہلے 5 تاریخ دی تھی، 5 کے بعد پھر انہوں نے 9 تاریخ دی ہے، 9 تاریخ کے بعد پھر 15 تاریخ دی ہے، اب 15 کے بعد انہوں نے اب کوئی میرا خیال ہے کوئی نئی ڈیٹ پھر دیں گے۔ دیکھیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے، وہ الیکشن کو روکنا چاہتے ہیں۔ جیو نیوز کی جانب سے نشر کی گئی ڈاکیومنٹری سفر عشق میں علامتی اور بغیر چہرے کی ایک مختصر بصری عکاسی دکھائی گئی، جو نہ صرف ہماری ادارتی پالیسی بلکہ ہمارے ایمان، عقیدے اور دینی جذبات کے بھی سراسر خلاف تھی۔ اس غلطی پر ادارے کی جانب سے فوری معذرت کی گئی۔ اس معذرت کو مستقل نشر کیا گیا اور ذمہ داروں کے خلاف فوری ایکشن لیا گیا۔ اس معاملے پر پاکستان کے جید علماء کرام نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان علامہ ابتسام الہی ظہیر نے کہا ہے کہ کسی بھی نشریاتی ادارے، اینکر یا پوڈ کاسٹر کی جانب سے کسی پروگرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے خاکے یا چہرے اور بغیر چہرے کے تصویر پیش کرنا خواہ نیت توہین کی نہ ہو، ناقابل قبول اور ناجائز ہے، اور انتہائی قابل مذمت اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والا عمل ہے۔ تاہم اگر متعلقہ نشریاتی ادارہ، اینکر یا پوڈ کاسٹر واضح طور پر اس امر کی وضاحت کرے کہ یہ واقعہ نادانستہ اور غیر ارادی طور پر پیش آیا، اس پر غیر مشروط معذرت کرے، ذمہ دار افراد کے خلاف مؤثر تادیبی کارروائی کرے اور یہ یقین دہانی کرائے کہ آئندہ اس نوعیت کی کوتاہی نہیں ہوگی، تو اصلاح، احتیاط اور آئندہ کے عملی اقدامات کی بنیاد پر اسے ایک موقع دیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس کے بعد بھی متعلقہ ادارے، اینکر اور پوڈ کاسٹر پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی ادارتی نگرانی، جانچ کے نظام اور ذمہ داری کے معیار کو مزید مؤثر بنائے تاکہ مستقبل میں اس نوعیت کا کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے۔ مولانا کوکب نورانی اکاڑوی نے کہا ہے کہ جیو ٹی وی سے نادانستہ، غیر ارادی طور پر ایسا بصری مواد نشر ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ ایک سچا مسلمان اسلامی تعلیمات کا پابند ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کا قول و فعل شریعت و سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ کے آخری اور سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اور کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر اور برتر ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کی ذات سے وابستہ ہر چیز، ان کی ازواج، ان کے اصحاب، ان کی اولاد، ان کے اہل بیت، ہم سب کے لیے بہت محترم۔ ان کی محبت ہمارے ایمان کی جان اور ان کی تعظیم ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ ہم آزادی اظہار کے نہیں، پابندی افکار کے عامل ہیں۔ کوئی ایسی بات جو کسی طرح بے ادبی، گستاخی، توہین کے زمرے میں آتی ہو، وہ مسلمان کو کسی طرح بھی گوارا نہیں۔ جیو ٹیلی ویژن سے ایک پروگرام میں ایک بصری مواد نشر ہو گیا۔ ایسا مواد جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا ہوگا، مگر نادانستہ طور پر، غیر ارادی طور پر ہو گیا۔ ادارے نے از خود نوٹس لیا، فوری طور پر تمام مواد کو ڈیلیٹ کیا، مٹایا، معذرت کی، غیر مشروط توبہ کی، شائع کی اور واضح کیا کہ سچے مسلمانوں کی طرح وہ بھی کسی طرح کسی ایسی بات میں ملوث یا شامل نہیں ہونا چاہتے جو کسی طرح ناروا ہو، ناجائز ہو، ناگوار ہو اور لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے یا دینی تعلیمات سے ٹکرائے۔ فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے وہ افراد جو ملوث تھے ان کو نکالا، تادیبی کارروائی کی، آئندہ کے لیے سخت تدابیر اور انتظامی کارروائی کی۔ آج بھی اخبار میں غیر مشروط طور پر واضح توبہ کی۔ پیمرا نے نوٹس لیا تھا، بہت اچھا کیا، لینا چاہیے تھا۔ جیو نے معذرت کی، توبہ کی، بہت اچھی بات ہے کہ وہ توبہ کی طرف گئے اور انہوں نے توبہ کا اعلان کیا۔ اللہ کرے کہ وہ اپنی اس توبہ پر قائم رہیں اور ان کے ادارے سے کبھی ایسی کوئی حرکت نہ ہو، مگر یہ بھی کہ پیمرا ارد گرد بھی نظر رکھے کہ جہاں کہیں اور ایسا ہو رہا ہے اس پر بھی فوری کارروائی کرے۔ معروف اور مقتدر عالم دین محتمم مرکز علوم القرآن کلفٹن کراچی مفتی محمد نوید عباسی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام، امہات المومنین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کسی بھی نوعیت کی تصویری یا بصری عکاسی، خواہ اس کا مقصد تعظیم، عقیدت یا حسن نیت ہی کیوں نہ ہو، شرعاً جائز نہیں اور اس سے مکمل اجتناب ضروری ہے، کیونکہ یہ دینی حساسیت، تقدیس مقدسات اور سد ذرائع کے اصول کے منافی ہے۔ جیو نیوز پر نشر ہونے والے ایک دستاویزی پروگرام میں ایسے مناظر شامل کیے گئے جن میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی علامتی بصری عکاسی کی گئی، جو جمہور اہل علم اور اکابر علماء کے نزدیک شرعاً اور دینی اعتبار سے ہرگز جائز نہ تھی۔ البتہ یہ حقیقت بھی سامنے ہے کہ ادارے نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ مواد کو تمام پلیٹ فارم سے ہٹا دیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، معذرت کی، ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اصلاحی اقدامات کا اعلان کیا۔
اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر کسی فرد یا ادارے سے لغزش سرزد ہو جائے پھر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اس کی اصلاح اور تلافی کے لیے عملی اقدامات کرے تو اس کی معذرت کو قبول کرنا بھی اسلامی اخلاق کا تقاضا ہے۔ ساتھ ہی یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعظیم انبیاء کرام علیہم السلام، احترام صحابہ کرام، امہات المومنین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور ان مقدس معاملات میں کامل احتیاط اور انتہائی احترام کو ہر حال میں مقدم رکھا جانا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے حساس معاملات کو سیاسی مفادات، ادارہ جاتی رقابتوں یا گروہی کشمکش کا ذریعہ نہ بنایا جائے، بلکہ عدل، حکمت، دیانت اور اسلامی اخلاق کی روشنی میں اصلاح، احتساب اور انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ جیو کے مالکان اور انتظامیہ کا اپنی کوتاہی پر معذرت اور توبہ کرنا قابل تحسین عمل ہے۔ اللہ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ انہیں توبہ پر استقامت عطا فرمائے اور آئندہ ہر قسم کی لغزش و خطا سے محفوظ رکھے۔ ممتاز عالم دین مفتی محمد حنیف قریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ جیو نیوز پر نشر ہونے والے ایک دستاویزی پروگرام میں ایسے مناظر شامل کیے گئے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی علامتی بصری عکاسی کی گئی، جو جمہور اہل علم اور اکابر علماء کے نزدیک شرعاً اور دینی اعتبار سے ہرگز جائز نہ تھی۔ تاہم یہ حقیقت بھی سامنے ہے کہ ادارے نے بلا تاخیر اس معاملے کا نوٹس لیا، متعلقہ مواد کو تمام پلیٹ فارم سے ہٹا دیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، معذرت کی، ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اصلاحی اقدامات کا اعلان کیا۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر باقاعدہ بذریعہ اشتہارات جیو کے مالکان کی طرف سے اپنی انتظامی کمزوری کا اعتراف کیا گیا اور اللہ کے حضور توبہ و استغفار کی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر کسی فرد یا ادارے سے ایسی غلطی سرزد ہو جائے جو قابل معافی ہو، پھر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اس کی اصلاح اور تلافی کے لیے عملی اقدامات بھی کرے اور اپنی ندامت کے ساتھ توبہ و استغفار کرے تو اس کی معذرت کو قبول کرنا بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق لازم ہے۔ ساتھ ہی یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعظیم انبیاء کرام علیہم السلام، احترام صحابہ کرام، امہات المومنین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور ان مقدس معاملات میں کامل احتیاط اور انتہائی احترام کو ہر حال میں مقدم رکھا جانا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے حساس معاملات کو سیاسی مفادات، ادارہ جاتی رقابتوں یا گروہی کشمکش کا ذریعہ نہ بنایا جائے، بلکہ عدل، حکمت، دیانت اور اسلامی اخلاق کی روشنی میں اصلاح، احتساب اور انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ جیو کے مالکان اور انتظامیہ کا اپنی کوتاہی پر معذرت اور توبہ کرنا قابل تحسین عمل ہے۔ ہم اس کی تحسین کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان کی معذرت اور توبہ کو قبول فرمائے۔ قرآن و سنہ موومنٹ کی مرکزی شورا کا اجلاس لاہور میں چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ حافظ علامہ ابتسام الہی ظہیر کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں آئین پاکستان کے دائرے میں رہ کر اسلامی اور دستوری جدوجہد کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ مذہبی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کے فروغ پر بھی زور دیا گیا۔ کہا گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا احترام ہر مسلمان کا دینی فریضہ اور قومی ضروریات ہیں۔ شورا نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی توہین، مذہبی منافرت اور اشتعال انگیزی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مظلوم مسلمانوں بالخصوص اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کیا۔ اسرائیلی مظالم کی مذمت کی۔ عالمی برادری، اقوام متحدہ اور اسلامی ملکوں پر فلسطینی عوام کے جان و مال، عزت و وقار اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کی اپیل کی۔ شورا نے خواتین کی ہراسانی، کم سن بچوں سے جنسی زیادتی اور دیگر اخلاقی جرائم میں اضافے پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ قرآن و سنہ موومنٹ آئندہ عام انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر ہے۔ ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں اٹلی کے ینک سنر سابق چیمپئن نوویک جوکووچ کو شکست دے کر ایونٹ کے فائنل میں پہنچ گئے۔ سنر نے جوکووچ کے خلاف 6-4، 6-4 اور 6-4 سے کامیابی حاصل کی۔
فٹ بال ورلڈ کپ میں امباپے اور عثمان ڈیمبلے کے گول کی بدولت فرانس نے مراکش کو پہلے کوارٹر فائنل میں 2-0 سے شکست دے دی۔ فرانسیسی ٹیم مسلسل تیسری بار میگا ایونٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہے، جہاں اس کا مقابلہ اسپین یا بیلجیم سے ہوگا۔ پرائم منسٹر نیشنل انڈر 21 ویمن ہاکی چیمپئن شپ پنجاب نے جیت لی۔ پنجاب کی انڈر 21 ٹیم نے سندھ بی کو 5-0 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اسلام آباد میں پرائم منسٹر نیشنل انڈر 21 ویمن ہاکی چیمپئن شپ کے فائنل میں پنجاب نے سندھ کو 5-0 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ فائنل میں پنجاب اے کی شارکا نے 3، لاریب اور سفینہ نے 1-1 گول کیا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستان میں ہاکی ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، کھیل صحت مند مستقبل کی علامت ہیں اور حکومت نوجوان خصوصاً خواتین کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ اختتامی تقریب میں IPC سیکرٹری محی الدین وانی، رکن قومی اسمبلی مہرین بھٹو، DG PSB یاور حسین بھی موجود تھے۔ تقریب کے اختتام پر کھلاڑیوں میں میڈلز بھی تقسیم کیے گئے۔